اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے باعث فضیلت ہے، ثواب کی چیز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف باعث فضیلت ہے، ثواب کی چیز ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ بیٹھے۔ ہاں، اگر اس کا خاوند اعتکاف کی اجازت دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتی ہے۔ اور جو عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مختص کرے جہاں پر وہ اپنی اعتکاف کی عبادات کو سر انجام دے سکے۔ اگر پہلے سے گھر کے اندر کوئی جگہ مختص ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، وہیں پر اعتکاف بیٹھ جائے۔ لیکن اگر گھر کے اندر پہلے سے جگہ مختص نہیں ہے تو اپنے لیے ایک جگہ مختص کرے اور وہیں پر اپنی جو اعتکاف کی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری وہیں پر سر انجام دے۔ اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر کسی طبی اور شرعی ضرورت کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ طبی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ قضاء حاجت وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح شرعی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ وضو کرنا ہے یا خدا نخواستہ غسل جنابت کی کوئی صورت پیش آ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ اس جگہ سے باہر نکل سکتی ہے اور اپنا وضو کر یا غسل جنابت کی صورت ہے وہ مکمل کر کے وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس جگہ سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح غسل تبرید کے لیے نکلنا یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے صرف غسل نکلنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا پہلے سے وضو موجود ہے اور وضو پر وضو کرنا چاہتی ہے جسے وضو علی الوضو کہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان صورتوں میں اگر وہ نکلتی ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دوران اعتکاف خدا نخواستہ حیض و نفاس کی صورت پیش آ جاتی ہے جو کہ قدرتی امر ہے تو اس صورت میں جو عورتوں کا اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور حیض و نفاس سے چونکہ روزہ فاسد ہو گیا تو اس صورت میں اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ یہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اور قضا کرنے کے حوالے سے فقہا کی جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی وہ بعد میں قضا کر لے۔ اگر رمضان میں کچھ دن باقی ہیں تو روزہ تو اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ایک دن کا اعتکاف کر لے، اس کی قضا ہو جائے گا جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر رمضان نکل چکا ہے تو بعد میں ایک روزہ رکھ لے اور ایک دن کا اعتکاف کر کے اپنے اس اعتکاف کی قضا کر لے، تو اس طریقے سے وہ اپنے اس اعتکاف کی قضا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا اب وہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جو عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ اپنے محرموں سے بات کرنا بھی خلاف اعتکاف سمجھتی ہیں کہ یہ اعتکاف کی عبادت کے خلاف ہے۔ حالانکہ بلا ضرورت گفتگو کو اعتکاف کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت کی گفتگو ہو تو مرد حضرات مسجد کے اندر دوسرے افراد سے بات کر سکتے ہیں، اس میں شرعی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں جو گھروں میں اعتکاف بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کر سکتی ہیں ضرورت کی، اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اغلاط العوام میں سے ہے جو غلط مشہور ہو گیا۔ اسی طرح جو عورت اعتکاف بیٹھی ہے تو اگر گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری میں ہاتھ بٹانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کھانا بنانے میں، کھانا پکانے کے اندر، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ اعتکاف بیٹھی ہے وہیں پر وہ چیزیں اس کو دے دی جائیں تو یہ کھانا بنا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری میں ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ بٹانے میں، کھانا پکانے میں، لیکن اس جگہ سے باہر نکل کر کھانا پکانے میں شریک ہونا، کھانا بنانے کے اندر شریک ہونا، گھر والوں کا ہاتھ کام کے اندر بٹانا یہ جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔